السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو لیکچر 13 آف دا آپریٹنگ سسٹمس کورس. امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، آپ کی پڑھائی بھی ٹھیک چل رہی ہوگی. تو جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ ہم نے ڈسکشن شروع کی تھی تھریڈس کی، پروسیسز کی تھوڑی سی ہم نے ڈسکشن کی تھی کہ یونکس پروسیس مینجمنٹ کے لیے کچھ کمانڈس ڈسکس کی تھی. پھر ہم نے آئی سیڈ ویل سوئچ گیئرس اینڈ ٹاک اباؤٹ اے نیو کانسیپٹ نون ایز تھریڈس. تھریڈس کی تھوڑی سی بات کی تھی، اس کو اب آج آگے بڑھائیں گے اس بات کو، اور تھریڈس کے متعلق اور جتنا اس کورس میں کور کرنا چاہتا ہوں اس میں تقریباً آدھا آج کر لیں گے، باقی ان سبسیکوینٹ لیکچرز کریں گے. تو دیکھتے ہیں آج کا ایجنڈا کیا ہے. اچھا، جیسے کہ آپ کو سلائیڈ پہ نظر آ رہا ہوگا کہ آج کا ایجنڈا میں ہم ایز یوزول ول ریویو دا پریویس لیکچر، دین ویل briefly talk about the single and multi-threaded processes. اور یاد ہوگا آپ کو کہ میں نے جب تھریڈ کا کانسیپٹ شروع کیا تھا سمجھانا پچھلے لیکچر میں، تو میں نے یہی شروع کیا تھا کہ سنگل تھریڈڈ پروسیس کیسا ہوتا ہے، اور جب ملٹیپل تھریڈز اس پروسیس میں کریٹ کر دیے جاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو ویل جسٹ ریویو دیٹ، اور کچھ ایک دو ڈائیگرامز میں آپ کو دکھا دوں گا تاکہ آپ کا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو جائے. اچھا، اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ کئی ماڈلس ہیں تھریڈس کے، کہ تھریڈس کو کس طرح امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. اس میں دو چیزیں ہم پہلے ڈسکس کریں گے کہ یوزر اور کرنل لیول تھریڈس ہوتے ہیں، ان کا کیا مطلب ہے، کیا ان کی ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یوزر لیول پہ ملٹیپل پروسیسز اگر ہوں تو کرنل کے کتنے یوزر لیول پہ ملٹیپل تھریڈس ہوں تو کرنل پہ کتنے تھریڈس ہوں گے کورسپونڈنگلی. تو اس کے لیے کئی ماڈلس ہیں اور ان ماڈلس کو ہم دیکھ لیں گے. اچھا، پھر جیسے میں نے بات کی کہ یوزر اور کرنل لیول تھریڈس کو دیکھ لیں گے. آخر میں ہم دیکھیں گے کہ ایک بڑی مشہور اسٹینڈرڈ ہے تھریڈس کا، جو کہ پوزکس اسٹینڈرڈ کا ایک حصہ ہے، جس کو ہم پی تھریڈس کہتے ہیں. تو ایک لائبریری اویلیبل ہوگی آن ویریس آپریٹنگ سسٹمس جس کو پی تھریڈس لائبریری کہتے ہیں. تو اس کے دو تین جو کالز ہیں وہ ہم دیکھ لیں گے کہ تھریڈ کیسے کریٹ کیا جاتا ہے، کس طرح ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ. اور پھر ان کا یوز دیکھ لیں گے ایک پروسیس میں جس میں ہم ملٹیپل تھریڈس کریٹ کریں گے. تو یہ ایجنڈا ہے آج کا. ٹو بگن ود وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ سمرائز دا لاسٹ لیکچر کے پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا تھا. تو جیسے کہ اگلی سلائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہم نے بیسیکلی دو تین چیزوں کی بات کی تھی. ایک تو یہ تھا کہ یونکس میں پروسیس مینجمنٹ کی کچھ کمانڈز ہم نے ڈسکس کی تھی، جس میں ایک تھی بی جی، جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں ٹو پٹ اے پروسیس ان بیک گراؤنڈ. دوسری تھی ایف جی، کہ اگر کوئی بیک گراؤنڈ پروسیس ہو تو اس کو آپ فور گراؤنڈ میں اگر لانا چاہیں تو اس کمانڈ کے ذریعے آپ لا سکتے ہیں. پھر ہم نے بات کی تھی جابز کمانڈ کی، کہ جابز کمانڈ یوز کر کے آپ ڈسپلے کرا سکتے ہیں جتنے بھی آپ کے بیک گراؤنڈ پروسیسز ہیں، بیک گراؤنڈ جابز بھی ان کو کہہ دیتے ہیں، ان کا اسٹیٹس کہ کتنی ہیں، ان کی انفارمیشن تھوڑی سی کہ ان کا آئی ڈی کیا ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اچھا، اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کنٹرول زی کی پریس کی اور کنٹرول سی کی پریس کی. کنٹرول زی میں نے کہا تھا کہ اس کو یوز کرتے ہیں ٹو اسٹاپ اے پروسیس اور سسپینڈ اے پروسیس. اس کا یوز ہوتا ہے جب ایک فور گراؤنڈ پروسیس ہو اور اس کو اپنے بیک گراؤنڈ میں ڈالنے، تو پہلے آپ اس کو سسپینڈ کریں گے بائی پریسنگ کنٹرول زی. اس کے بعد آپ بی جی کمانڈ یوز کر کے اس کو بیک گراؤنڈ میں ڈال دیں گے. تو یہ تو یوز ہو گیا کنٹرول زی کا. کنٹرول سی کو آپ یوز کرتے ہیں ٹو سینڈ اے پرٹیکولر سگنل ٹو دا فور گراؤنڈ پروسیس. اور وہ سگنل کون سا ہوتا ہے؟ سگ انٹ، یعنی انٹرپٹ کا سگنل اگر آپ نے بھیجنا ہے اپنے فور گراؤنڈ پروسیس کو تو آپ کنٹرول سی پریس کر کے اس کو بھیج سکتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب سگنل ایک پروسیس کو ملتا ہے تو اس کے تین ایکشنز پاسبل ہو سکتے ہیں جو کہ پروسیس لے سکتا ہے. ایک ہے کہ وہ ڈیفالٹ ایکشن لینے دے جو کہ کرنل ڈیفائنڈ ہوگا، ٹپکلی اٹ ریزلٹس ان ٹرمینیشن آف دا پروسیس دیٹ ریسیوز دا سگنل. دوسرا یہ ہے کہ اگنور کر دیں سگنل. تیسرا یہ ہے کہ اس کو انٹرسپٹ کر کے ایک پروگرامر ڈیفائنڈ ایکشن لے لیں وچ از ٹپکلی ان دا فارم آف ایکسیکیوشن آف اے فنکشن. تو جب آپ کنٹرول سی پریس کریں گے کسی فور گراؤنڈ پروسیس کے لیے، اور جنرلی اسپیکنگ پروسیسز سگنلس کو ہینڈل نہیں کریں گے، نارمل پروسیس جو ہوں گے، تو پروسیس ٹرمینیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا کنٹرول سی کا، پرائمریلی ٹو ٹرمینیٹ اے پروسیس. دین آخر میں ہم نے دیکھا تھا کہ کل کمانڈ کس لیے یوز ہوتی ہے. کل کمانڈ ہم نے کہا تھا یہ یوز ہوتی ہے ٹو ٹرمینیٹ اے پروسیس. دس از دا کامن یوز،
بٹ اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں ٹو سینڈ اینی ٹائپ آف سگنل ٹو اینی پروسیس. وہ فور گراؤنڈ ہو یا بیک گراؤنڈ ہو, کسی بھی پروسیس کو ایک پرٹیکولر سگنل بھیجنا ہو تو آپ کل کمانڈ سے بھیج سکتے ہیں. اور ایک اس کی کئی آپشنز ہیں. ایک آپشن ہے -L کی, تو کل اسپیس -L سے جب اس کو ایکسیکیوٹ کریں گے تو یہ آپ کو ڈسپلے کر دے گا انفارمیشن اباؤٹ آل دا سگنلز سپورٹڈ ان پرٹیکولر یونکس لینکس سسٹم, اور ان کے نمبرز کیا ہیں. کئی سسٹمز میں نمبرز آپ کو نظر نہیں آئیں گے. تو یہ تو ہو گیا پروسیس مینجمنٹ کی کچھ کمانڈس. اچھا, بعد میں ہم نے بات شروع کی تھی کہ تھریڈ کیا ہوتا ہے, تھریڈ کے کس طرح پروسیس سے مختلف ہیں, کس طرح اٹ از سملر ٹو اے پروسیس, اور اس کے پروز اینڈ کونس کے ہیں. اس تھریڈ کی ڈسکشن شروع کرنے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ دیکھیں کہ پروسیسز کے ساتھ ایشوز کیا ہیں. I mean, why are we interested in threads to begin with? تو اس میں بات کی تھی میں نے کہ دو ریزنس ہیں کہ پروسیسز کے ساتھ ہمیں ایشوز دو ہیں بیسیکلی. ایک تو یہ کہ پروسیس آپ نے کریٹ کرنا ہو, اینڈ وی ڈیڈ اٹ ود دا فورک سسٹم کال ان یونکس اور لینکس, تو یہ ایکسپینسو ہے. سو کریشن آف اے پروسیس از ایکسپینسو کیونکہ ایک پروسیس کا میموری امیج کریٹ کرنا پڑتا ہے اور کرنل ریسورسز اس کو ایلوکیٹ کرنے پڑتے ہیں, اینڈ سو آن. دوسرا ریزن تھا کہ ایشو تھا کہ اس پروسیسز کو اگر کمیونیکیٹ کرنا ہے ایک دوسرے سے تو اس کے لیے انٹر پروسیس کمیونیکیشن چینل اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد کمیونیکیشن ہوتی ہے. تو یہ دو ایشوز ہیں تھریڈز پروسیسز کے ساتھ. تو تھریڈز کو ہم نے دیکھا کہ کس طرح تھریڈز ان ایشوز کو اوور کم کر لیتے ہیں. اچھا, اب دیکھتے ہیں کہ تھریڈز کیا ہیں اور یہ ان ایشوز کو کیسے اوور کم کرتے ہیں. تو سلائڈ میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگلی بات ہم نے جو کی تھی وہ تھریڈ کا ایک کانسیپٹ تھا کہ تھریڈ ہے کیا. تو اگر آپ کو یاد ہوگا کہ تھریڈ میں نے کہا تھا کہ اٹ از بیسکلی a piece of code in a process which is run concurrently with executions of other pieces of codes in the same process. ٹھیک ہے, مثلاً یہ ہے کہ اگر آپ ایک پروگرام کو دیکھیں جس میں کئی فنکشنز ہوں گے پرہیپس, تو مین فنکشن ایکسیکیوٹ کرتا ہے, وہ ایک فنکشن کو کال کرتا ہے. تو جب فنکشن کو کال کرتا ہے تو کنٹرول اس فنکشن کے کوڈ میں چلا جاتا ہے, یعنی وہ فنکشن کا کوڈ ایکسیکیوٹ ہوتا ہے. سو مین ایکسیکیوٹ کر رہا تھا, اس نے ایک فنکشن F1 کو کال کیا تو کنٹرول F1 کے کوڈ میں چلا گیا, وہ کوڈ ایکسیکیوٹ ہوا, پھر کنٹرول مین میں آ گیا, پھر مین کچھ ایکسیکیوٹ ہوا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو یہ ایک سنگل تھریڈ چل رہا ہوتا ہے کنٹرول کا. تھریڈ ایک بنے گا مثلا کہ ایک مین تھریڈ چل رہا ہے, مین پروسیس چل رہا ہے, مین فنکشن چل رہا ہے, اس نے ایک تھریڈ کریٹ کیا تو ایک فنکشن کو اس نے کہا کہ یہ ایکسیکیوٹ شروع کر دے کرنا کنکرنٹلی ود دا ایکسیکیوشن آف دا مین فنکشن. تو اب مین بھی ایکسیکیوٹ کر رہے ہیں اور وہ فنکشن بھی ایکسیکیوٹ کر رہے ہیں, تو یہ پروسیس ہو جائے گا ود 2 تھریڈس. تو اس کی میں نے بات کی تھی لاسٹ ٹائم, تو اس کو میں تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا ان ٹوڈیز لیکچر. اچھا, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پروسیسز اور تھریڈز میں سملیرٹیز کیا ہیں اور ڈفرینسز کیا ہیں. تو سملیرٹیز میں ہم نے کہا کہ جیسے پروسیس کا ایک آئی ڈی ہوتا ہے, اس کی اسٹیٹس ہوتی ہیں کہ پروسیس رننگ اسٹیٹ میں ہے, نیو میں ہے, بلاک میں ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. اسی طرح تھریڈ بھی اس کا آئی ڈی ہوگا, وہ مختلف اسٹیٹس میں جا سکتا ہے, رننگ, بلاکڈ, ویٹنگ فار دا سی پی یو اینڈ سو آن. یہ سملیرٹی ایک ہوگی. دوسری یہ کہ جیسے پروسیس ایک پروسیس کریٹ کر سکتا ہے, اسی طرح تھریڈ بھی ایک تھریڈ کریٹ کر سکتا ہے. تو یہ 2 سملیرٹیز ہو گئی. ڈفرینسز یہ ہو گئے کہ جیسے کہ پروسیس ایک جب ایکسیکیوٹ کر رہا ہو تو اس کی اپنی ایڈریس اسپیس ہوتی ہے, اور اس ایڈریس اسپیس کے اندر کوئی اور پروسیس نہیں ایکسیکیوٹ کر سکتا. لیکن تھریڈس جو ہیں ود ان اے پروسیس وہ ایک ہی ایڈریس اسپیس میں ایکسیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو وی کین ہیو ملٹیپل تھریڈس ایکسیکیوٹنگ ود ان ون ایڈریس اسپیس, بٹ وی کانٹ ڈو دیٹ ان کیس آف اے پروسیس. دوسرا یہ کہ بائی ڈیفالٹ کیونکہ ایک پروسیس ایک ایڈریس اسپیس کے اندر ایک ہی پروسیس رن کر رہا ہوتا ہے, تو بائی ڈیفالٹ اس میں پروٹیکشن مل جاتی ہے پروسیس کو. لیکن دس از ناٹ دا کیس ان کیس آف تھریڈز, کیونکہ تھریڈز ملٹیپل رن کر رہے ہوتے ہیں, دے کوڈ بی رننگ ان اے سنگل ایڈریس اسپیس. اس کا مطلب ہے کہ ڈیفالٹ پروٹیکشن سیکورٹی جو ہے ان کو نہیں ملتی. سو وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اسپیسیفکلی فار دس پرپز ٹو پریونٹ اے تھریڈ فرام coercing the data or changing the data in a way that it's going to impact adversely the state of or the result of the process. اچھا, یہ ہم نے ڈسکس کر لی ڈفرینسز اینڈ سملیرٹیز بٹوین تھریڈس. اس کے بعد ہم نے بات کی تھی پروز اینڈ کونز آف تھریڈس. تو پروز میں ہم نے 4 باتیں کی کہ ایک تو یہ ہے کہ رسپانسونیس زیادہ کر سکتے ہیں کہ ملٹیپل تھریڈس چل رہے ہوں ان پٹ کے لیے, آؤٹ پٹ کے لیے, پروسیسنگ کے لیے.
ایک ایپلیکیشن میں, تو یوزر کے لیے رسپانس ہم بہتر کر سکتے ہیں. این ایگزامپل آئی گیو واز دیٹ آف انٹرنیٹ ایکسپلورر یا نیٹ اسکیپ نیویگیٹر اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. دوسرا یہ کہ اکانومی یعنی تھریڈ کریٹ کرنا از مچ چیپر دین کریٹنگ اے پروسیس. اور پھر میں نے بتایا کہ جیسے سولیرس میں تھریڈ کو کریٹ کرنا از 30 times چیپر دین کریٹنگ اے پروسیس, اور تھریڈ کا کانٹیکسٹ سوئچ کرنا از 5 times چیپر دین ڈوئنگ دا سیم ان کیس آف اے پروسیس. پھر ہم نے کہا کہ پرفارمنس بہتر ہو جاتی ہے بائی یوزنگ تھریڈس. ٹھیک ہے, ان پرٹیکولر اگر ڈسٹریبیوٹڈ سسٹم ہو یا نیٹورک سسٹم ہو یا سی پی یو کے اندر کیپیبلٹی ہو کہ ملٹیپل تھریڈس کو سائملٹینیسلی ایکسیکیوٹ کر سکتے ہیں, تو وہ پرفارمنس آپ کو بہتر مل جائے گی. سو رسپانسونیس ہو گئی, اکانومی ہو گئی, اور پرفارمنس ہو گئی. دیز آر دا میجر ایڈوانٹیجز. اچھا, یہاں پہ ہم نے بات ختم کی تھی. اب دیکھتے ہیں اگلی سلائیڈ میں کہ آج کا لیکچر ہم بیسکلی پہلے ریویو تھوڑا سا کر لیں ان ٹرمز آف شوئنگ این ایکچوئل ایگزامپل پیس آف کوڈ, اور ڈائگرامیٹیکلی کہ کس طرح تھریڈس پروسیس ود اے سنگل تھریڈ ڈفرز فرام اے پروسیس ود ملٹیپل تھریڈس. اچھا, جیسے کہ آپ سلائیڈز میں دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے ایک چھوٹا سا سی پروگرام دکھایا ہے ود اے مین فنکشن اور 2 فنکشنز F1 اینڈ F2. تو مین ایکسیکیوٹ کر رہے ہیں, فنکشن F1 کو کال کرتا ہے, پھر کچھ اور کوڈ مین میں ایکسیکیوٹ ہوتا ہے, پھر F2 فنکشن کو کال کرتا ہے, فالوڈ بائی ایکسیکیوٹنگ سم مور پیس آف کوڈ ان دا مین, اور پھر مین ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے. تو بڑا سمپل پروگرام ہے. اس کی میں نے ڈائگرامیٹیکلی بتایا کہ کس طرح کنٹرول فلو ہو رہا ہے تھرو دس پیس آف کوڈ. تو جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مین فنکشن ایکسیکیوٹ کرتا ہے, کنٹرول F1 میں جاتا ہے, F1 ایکسیکیوٹ ہوتا ہے, کنٹرول واپس مین میں آتا ہے, مین تھوڑی دیر کے لیے ایکسیکیوٹ کرتا ہے, پھر کنٹرول F2 میں چلا جاتا ہے, F2 کا کوڈ ایکسیکیوٹ کرتا ہے, پھر کنٹرول مین میں آتا ہے, مین تھوڑا سا ایکسیکیوٹ کر کے ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے. سو ایک سنگل تھریڈ چل رہا ہے جو مین میں چلتا ہوا F1 میں جاتا ہے, F1 رہتا ہے تھوڑی دیر, پھر مین میں آتا ہے, پھر مین میں تھوڑی دیر چلتا ہے, پھر F2 میں چلا جاتا ہے, پھر واپس مین میں آتا ہے, اور تھوڑی دیر کے بعد یہ پروسیس ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے. تو یہ تو اسٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہے, ا پروسیس ود اے سنگل تھریڈ. اب ہم یہ کریں گے کہ ان 2 فنکشنز کو ہم تھریڈز بنا لیں گے. تو F1 کو ایک تھریڈ بنائیں گے, پھر F2 کو تھریڈ بنائیں گے, اور میں نے جنیرک سی ایک کال یوز کر لی ہے تھریڈ ٹو کریٹ اے تھریڈ, اور پیرامیٹر اس کو میں نے دے دیا ہے فنکشن F1 پہلے کیس میں, دوسرے کیس میں F2. تو اب دیکھتے ہیں اگلی سلائیڈ میں کہ کیسے یہ فنکشن جب یہ پروگرام جب ایکسیکیوٹ ہوتا ہے تو سنگل تھریڈ سے ملٹیپل تھریڈز کریٹ ہو جاتے ہیں. تو لیٹس لک ایٹ دا نیکسٹ سلائیڈ. اب جیسے دیکھ رہے ہیں کہ مین فنکشن جو ہے اس کا میں نے کوڈ جو ہے اس میں نے کہا جی کہ تھریڈ F1 فنکشن تھریڈ کریٹ ہو, اس کا نام میں نے دے دیا T1. سو مین فنکشن جب ایکسیکیوٹ کرتا ہے پہلے تھریڈ T1 کریٹ کرتا ہے, اور تھریڈ میں ہوتا کیا ہے, فنکشن F1 کا کوڈ ایکسیکیوٹ ہو جاتا ہے. تو جب یہ کال کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ کا مین تھریڈ چل رہا ہے, اس کے ساتھ T1 تھریڈ بھی چل رہا ہے, تو 2 تھریڈ چلنا شروع ہو جائیں گے. اچھا, اب یہ دونوں چل رہے ہیں تو مین نے اس کے بعد جیسے کوڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ تھریڈ T2 کریٹ کر دی ہے ود اندر کال ٹو تھریڈ فنکشن, اور اس فنکشن میں فنکشن F2 کا نام دے دیے. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ مین ایکسیکیوٹ کر رہے ہیں کنکرنٹلی, T1 تھریڈ 1 ایکسیکیوٹ کر رہے ہیں, اور تھریڈ 2 بھی شروع ہو گیا ایکسیکیوٹ ہونا. تو اب 3 تھریڈ ایکسیکیوٹ کر رہے ہیں اس پروسیس میں. پریویسلی جو پچھلے سلائیڈ میں نے دکھایا تھا, تو ایک پروسیس تھا ٹپیکل پروسیس, سنگل تھریڈڈ پروسیس, جس میں ایک ہی تھریڈ آف ایکسیکیوشن ہے. اس میں 3 تھریڈز سائملٹینیسلی اب چل رہے ہوں گے. تو ڈائگرام میں اگر آپ دیکھیں تو گرین میں نے مین تھریڈ کو شو کر دیا ہے, T1 کو میں نے بلیک کلر سے شو کر دیا ہے, اور T2 کو میں نے یلو کلر سے شو کر دیا ہے. اچھا, ایک چیز آپ کو جو اور نظر آ رہی ہوگی کہ 3 تھریڈ جو میں نے بتائے ہیں, گرین تھریڈ, بلیک تھریڈ اینڈ یلو تھریڈ, ان ساروں کے ساتھ ان کے پروگرام کاؤنٹرز ایسوسیٹ ہیں. یعنی ہر تھریڈ کے ساتھ اپنا پروگرام کاؤنٹر ہوگا, ایز وی ڈسکس لاسٹ ٹائم. اس کا مطلب یہ ہے کہ کون سی انسٹرکشن ایک تھریڈ میں ایکسیکیوٹ ہو رہی ہے, دس از ناٹ نیسسریلی گوئنگ ٹو بی دا سیم نمبرڈ انسٹرکشن ان آل دا تھریڈس. اچھا, یہ تو ہوگی کہ کس طرح ایک پروسیس ود ملٹیپل تھریڈز کیسے نظر آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا, ہم نے جنیرک کال یوز کی ہے تھریڈ کی. اب تھوڑی دیر بعد اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ پی تھریڈز لائبریری میں کیسا فنکشن ہے جس کو ہم یوز کر کے تھریڈز کریٹ کر سکتے ہیں اپنے پروسیس میں. اچھا,
لاسٹ ٹائم جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم دو طرح کے تھریڈس کی بات کریں گے, یوزر لیول تھریڈس اور کرنل لیول تھریڈس. تو دیکھ لیتے ہیں کہ یوزر لیول تھریڈس کیا ہوتے ہیں, ان کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں, کیا پروز اینڈ کونس ہیں ان کے. یوزر لیول تھریڈس وہ ہوتے ہیں جو کہ یوزر اسپیس میں کریٹ کیے جاتے ہیں, کرنل کا ان کو نالج بالکل نہیں ہوتا. تو کریٹ کیسے کیے جاتے ہیں؟ ٹپکلی بائی یوزنگ سم لائبریری کالس. تو لائبریریز تھریڈس کی ہو سکتی ہے سچ ایز دا پی تھریڈس لائبریری, جس کو یوز کر کے آپ تھریڈس کریٹ کرتے ہیں, اور وہی لائبریری جو ہے وہ تھریڈس کو اسکیڈول کرتی ہے. یعنی کرنل کو تھریڈس کا نالج بالکل نہیں ہوتا. تو دس از دا بیسک کانسیپٹ بہائنڈ یوزر لیول تھریڈس, کہ سارا کام یوزر لیول پہ ہو رہا ہے. تھریڈ کریشن, تھریڈ ٹرمینیشن, تھریڈ سنکرونائزیشن, تھریڈ اسکیڈولنگ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اچھا, اس میں دو تین چیزیں دیکھنے والی ہیں. کہ ایک تو یہ کہ جب سی پی یو جو ہے اسکیڈولنگ جب تھریڈس کی ہو رہی ہوتی ہے تو سی پی یو انٹرپٹ نہیں ہوتا, اگین کیونکہ کرنل کو اس کا نالج نہیں ہے. کرنل کو صرف پروسیسز نظر آتے ہیں, اور کتنے تھریڈ ہیں ایک پروسیس میں کرنل کو اس کا نہیں پتا. سو کرنل جو ہے وہ پروسیسز کو اسکیڈول کر رہی ہوگی, ویئر ایز کہ یوزر لیول لائبریری تھریڈس کو اسکیڈول کر رہی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری چیز یہ کہ جب ایک تھریڈ سسٹم کال کرے گا تو سارا پروسیس بلاک ہو جائے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پروسیس میں اگر ملٹیپل تھریڈس ہیں اور ایک تھریڈ ان میں سے سسٹم کال کر رہا ہے, اینڈ ریمبر دیٹ دیز آر یوزر لیول تھریڈس, کرنل ہیز نو نالج آف تھریڈس, دا اونلی تھنگ کرنل نوز آف از پروسیسز. تو ایک پروسیس اس میں ملٹیپل تھریڈس ہوں, ایک تھریڈ اگر سسٹم کال کرتا ہے تو سارے کا سارا پروسیس بلاک ہو جائے گا انٹل دا کرنل از ڈن ایکسیکیوٹنگ دا کوڈ فار دا کورسپونڈنگ سسٹم کال اینڈ دا کنٹرول کمز بیک ٹو دا کالر تھریڈ. اچھا, ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے ڈسکس کرنے کی, کہ جب لیٹ سپوز کہ ایک یوزر ہے جس نے امپلیمنٹ کرنا ہے سولوشن ٹو اے پرابلم, سو پروسیس کریٹ کرتا ہے وہ, بٹ ان ڈوئنگ دیٹ وہ اب ملٹیپل تھریڈز یوز نہیں کرتا, اینڈ دیز آر اونلی یوزر لیول تھریڈز. سو وہ ایک اسٹینڈرڈ سیکوینشل کوڈ لکھ دیتا ہے اور ایک سنگل تھریڈڈ پروسیس ایکسیکیوٹ کرتا ہے ٹو پرفارم دا گیون ٹاسک. دوسری طرف ایک اور یوزر ہے جس نے اسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ملٹیپل تھریڈز کریٹ کر لیے بائی یوزنگ دا یوزر لیول تھریڈز لائبریری. تو a process with a single thread and a process with multiple threads. Suppose اس process میں 100 threads ہیں. So the question is, how is the scheduling going to be affected by a user level process having multiple user level threads? So the answer is کہ کیونکہ کرنل کو پتا ہی نہیں کہ یوزر پروسیسز میں تھریڈز ہیں اور کرنل صرف پروسیسز کو اسکیڈول کرے گی, تو اسکیڈولنگ فیئر ہوگی. یعنی کرنل جس نے سی پی یو دینا ہے کسی ایکسیکیوٹنگ کوڈ کو, تو وہ پروسیسز کو دے گی. اب ان پروسیسز میں اگر ملٹیپل تھریڈز ہیں کسی پروسیس میں, تو وہ اسی جو جتنا وقت اس کو سی پی یو ملے گا اس پروسیس کو, اسی میں سے اس کو ٹائم سلائس کر کے, اس کو ملٹیپلیکس کر کے, تو مختلف تھریڈز کو ٹائم دیا جائے گا, اور یہ کام سارا یوزر لیول پہ ہوگا. سو اگر ایک پروسیس میں ملٹیپل تھریڈز کریٹ کر لیے جائیں اینڈ دیز آر یوزر لیول تھریڈز, تو اسکیڈولنگ پھر بھی فیئر ہوگی کیونکہ کرنل کو تھریڈس کا نالج ہی نہیں ہے. اچھا, یہ تو ہو گیا تھوڑی سی اباؤٹ یوزر لیول تھریڈس. اچھا, اگلی سلائڈ میں ہم دیکھ لیتے ہیں a few examples of user level threads. تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 مشہور یوزر لیول تھریڈس لائبریریز ہیں. ایک POSIX کی پی تھریڈس لائبریری ہے, پھر مارک آپریٹنگ سسٹم کی سی تھریڈز ہیں, اور سلیرس 2 کی تھریڈس لائبریری ہے. اچھا, اس میں پی تھریڈ کی لائبریری جو ہے اس کی تھوڑی سی ڈسکشن ہم اس لیکچر کے اینڈ کی طرف کریں گے. اچھا, اگلی سلائڈ میں آپ دیکھیں کہ کرنل لیول تھریڈس کیا ہوتے ہیں. تو اس کی ذرا دیکھ لیتے ہیں ڈسکرپشن, کہ کرنل تھریڈس کا مطلب ہے کہ کرنل کو تھریڈس کا پتہ ہے, یعنی کرنل کو پروسیسز کا بھی پتہ ہے اور تھریڈس کا بھی پتہ ہے. سی پی یو جب سوئچ ہوتا ہے تو وہ بٹوین تھریڈز ہوگا اور کرنل اس کو کر رہی ہوگی. یعنی وین دا سی پی یو از سوئچڈ امنگ تھریڈز, it is the kernel which is doing it, because these are kernel threads and kernel has knowledge of these threads unlike the user level threads. تیسرا یہ ہے کہ جب ایک سسٹم کال ہو رہی ہوگی and because the kernel is aware of threads, تو ایک call to a system call is not going to block the whole process. تو ملٹیپل تھریڈ سسٹم کال سائملٹینیسلی کر سکتے ہیں and the process is going to continue to run. Other threads within the process are also going to continue to run if these are kernel level threads.
اور جب اسکیجولنگ کی ہم بات کریں گے کہ اگر ایک پروسیس ہے اس میں ملٹیپل تھریڈز ہیں اینڈ دیز آر کرنل تھریڈز اور ایک پروسیس میں سنگل تھریڈ ہے تو کیونکہ کرنل تھریڈز کو اسکیجول کر رہی ہوگی تو ایک پروسیس کو جس میں ملٹیپل تھریڈز ہیں اس کو زیادہ سی پی یو ٹائم مل جائے گا. تو اسکیجولنگ جو ہے ان دس کیس از ناٹ گوئنگ ٹو بی فیئر. لیٹ می ریپیٹ اٹ کہ ایک پروسیس میں صرف ایک تھریڈ ہے اور ایک میں لیٹ سے دیر آر 100 تھریڈس. تو کیونکہ کرنل لیول تھریڈس ہیں اینڈ کرنل از اسکیجولنگ دیز تھریڈس سو دیر فور اے پروسیس ود 100 تھریڈس از گوئنگ ٹو گیٹ مور سی پی یو ٹائم دین اے پروسیس ود اے سنگل تھریڈ اینڈ دیر فور دا اسکیجولنگ از ناٹ گوئنگ ٹو بی فیئر. یہ تھوڑی سی ڈسکرپشن ہوگی کرنل لیول تھریڈس کی. اچھا اگلی سلائڈ میں ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی تھوڑی سی ایگزامپلس. جو کرنل لیول تھریڈس ہیں دیز آر سپورٹڈ بائی مینی آپریٹنگ سسٹمز سچ ایز ونڈوز NT, ونڈوز 2000, سولیرس 2 جس میں یوزر لیول تھریڈس بھی ہوتے ہیں اور کرنل لیول تھریڈس بھی ہوتے ہیں اینڈ دین لینکس سپورٹس کرنل لیول تھریڈس. اچھا یہ تو بات ہوگی جنرل ہم نے کر لی کہ یوزر لیول تھریڈس کیا ہوتے ہیں, کرنل لیول تھریڈس کیا ہوتے ہیں. اب تھوڑی سی ڈسکشن ہم کر لیتے ہیں کہ تھریڈس امپلیمنٹ کرنے کے ماڈلس کتنے ہیں. تو اس میں 3 ماڈلس ہیں بیسیکلی کہ how many threads are allocated corresponding to a given number of user level threads. So 3 ماڈلز ہیں اس میں کہ ملٹیپل یوزر لیول تھریڈس کے لیے سنگل کرنل تھریڈ ہو, اور یہ ماڈل پی تھریڈز لائبریری میں فار ایگزامپل سپورٹ ہوتا ہے, یا اور جو کوئی بھی یوزر لیول تھریڈز لائبریری ہوگی اس میں ایک پروسیس میں اگر ملٹیپل تھریڈز آپ کریٹ کر دیتے ہیں یوزر لیول پہ تو کرنل کے اندر صرف ایک ہی تھریڈ اس کو سپورٹ کر رہا ہوگا. ان ادر ورڈز کرنل از سپورٹنگ اور لوکنگ ایٹ اور اسکیجولنگ اے سنگل پروسیس. جتنے بھی اس میں آپ تھریڈز لگا لیں کرنل کے اندر ایک ہی تھریڈ ہوگا کورسپونڈنگ ٹو آل آف دوز تھریڈز. سو دس از دا ماڈل وچ از کالڈ مینی ٹو ون ماڈل, i.e. فار مینی یوزر لیول تھریڈز دیر از اے سنگل کرنل لیول تھریڈ. ٹھیک ہے جی. اچھا سولیرس کے گرین تھریڈز اور پی تھریڈز کی یہ دیز آر دا ایگزامپلز آف many to one model. اور اگلی سلائڈ میں آپ دیکھیں گے کہ I've shown a diagram illustrating this point کہ یوزر لیول میں 6 تھریڈز ہیں which are yellow in color اور کرنل لیول پہ ایک سنگل تھریڈ ان کو سپورٹ کر رہا ہے. اچھا اگلا ماڈل جو ہے وہ ہے 1 to 1 ماڈل, meaning کہ فار ایوری یوزر لیول تھریڈ there will be a corresponding kernel level thread. So ایک پروسیس کے اندر اگر 10 یوزر لیول تھریڈس ہیں تو کرنل کے اندر 10 ہی کرنل لیول تھریڈز ہوں گے ٹو سپورٹ اے کورسپونڈنگ یوزر لیول تھریڈ. اس میں جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اوور ہیڈ بہت ہوگا کہ یوزر لیول پہ آپ تھریڈ کریٹ کر رہے ہیں اس کا تو اپنا ٹائم لگے گا, اپنا اوور ہیڈ ہوگا, لیکن کورسپونڈنگلی کرنل کو بھی ایک تھریڈ کریٹ کرنا پڑے گا. سو دس از دا اوور ہیڈ فار سپورٹنگ دس ماڈل 1 to 1 ماڈل. دا ایڈوانٹیج آف امپلیمنٹنگ آف دس ماڈل 1 to 1 ماڈل از کہ ٹرو کنکرنسی آپ کو مل جائے گی, یعنی جتنے یوزر لیول تھریڈز آپ کریٹ کر رہے ہیں اتنے ہی کرنل لیول تھریڈز آپ کو مل جائیں گے. اینڈ دیر فور اف دا انڈر لائن سسٹم کین سپورٹ ملٹیپل تھریڈز رننگ کنکرنٹلی, پر ہیپس یو ہیو اے سسٹم ود ملٹیپل سی پی یوز, تو ملٹیپل سی پی یوز پہ ملٹیپل تھریڈز وہ کرنل والے چل جائیں گے. سو یو ہیو ٹرو کنکرنسی. اسی طرح اگر کوئی ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم ہے تو آپ کے یہ سارے کے سارے تھریڈ اس ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم میں آن انڈیویجل مشینز پر ہیپس رن کر جائیں گے. یا اگر سی پی یو آرکیٹیکچر ایسا ہے کہ اس میں ملٹیپل تھریڈس کنکرنٹلی رن کر سکتے ہیں تو ود 1 to 1 ماڈل یو کین سپورٹ یو کین گیٹ پرفارمنس بائی ہیونگ ٹرو کنکرنسی. اچھا اب اگلی سلائڈ میں دیکھ لیتے ہیں کہ ڈائگرامیٹیکلی یہ کانسیپٹ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے. اچھا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ڈائگرام میں میں نے 2 پروسیسز شو کی ہیں P1 اینڈ P2. P1 کے اندر ایک ہی تھریڈ ہے یوزر لیول پہ اور P2 کے اندر 2 یوزر لیول تھریڈس ہیں, اور فار ایوری یوزر لیول تھریڈ دیر از اے کورسپونڈنگ کرنل لیول تھریڈ. سو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر لیٹس سے ان دس کیس اف دیر ور 3 CPUs in this machine then all of these 3 user level threads would have 3 corresponding kernel level threads, اور وہ سارے تھریڈس 3 CPUs پہ رن کر رہے ہوں گے, اینڈ therefore you get true concurrency. اچھا یہ تو ہو گیا 1 to 1 ماڈل. جو لاسٹ ماڈل ہے وہ ہے مینی ٹو مینی, یعنی کئی یوزر لیول تھریڈس وڈ بی سپورٹڈ بائی مینی کرنل لیول تھریڈس. یوزلی دا نمبر آف کرنل لیول تھریڈس از لیس دین اور اکول ٹو دا نمبر آف یوزر لیول تھریڈس.
تو اگلی سلائڈ میں اگر دیکھ رہے ہیں اس کے کیا ماڈل کا مطلب کیا ہے کہ ملٹیپل یوزر تھریڈز آر ملٹیپلیکسڈ اوور اے اسمالر اور ایکول نمبر آف کرنل تھریڈز. اچھا جب یہ ہم کرتے ہیں تو وی ڈونٹ گیٹ ٹو کنکرنسی. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ یوزر لیول تھریڈز ہوں لیکن کرنل لیول تھریڈز جو ہیں وہ کم ہوں ان یوزر لیول تھریڈ سے. سو فار ایگزامپل اگر ایک پروسیس میں 10 یوزر لیول تھریڈز ہیں اور کرنل لیول تھریڈ جو ان 10 تھریڈز کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ایک ہی ہو یا 5 ہوں یا 7 ہوں تو 2 کنکرنسی نہیں آپ کو ملے گی. یعنی یوزر لیول پہ آپ کو نظر تو آ رہے ہوں گے 10 تھریڈز لیکن وہ ملٹیپلیکس ہو رہے ہوں گے اوور دا سی پی یو, ٹھیک ہے, اور ملٹیپل سی پی یوز. سو یو ڈونٹ گیٹ 2 کنکرنسی. اچھا اس کیس میں ہوتا ہے کہ کرنل کین اسکیڈول اندر تھریڈ وین اے یوزر تھریڈ میکس اے بلاکنگ سسٹم کال. یعنی ایک پروسیس نے اگر ایک تھریڈ نے بلاکنگ سسٹم کال کر دی تو ان کیس آف مینی ٹو ون ماڈل دا ہول پروسیس وڈ بلاک. لیکن اس کیس میں وہ نہیں ہوگا. اگر ایک پروسیس نے بلاکنگ سسٹم کال کر دی ہے تو ایک تھریڈ نے بلاکنگ سسٹم کال کر دی ہے تو دا کرنل کین اسکیڈول اندر تھریڈ ٹو سپورٹ ادر یوزر لیول تھریڈس. اس کی ایگزامپلز مینی ٹو مینی ماڈل کی ہیں, سولیرس 2 اگین اور ایچ پی کا یونیکس جس کو ایچ پی یو ایکس کہتے ہیں. اگلی سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے اگین ایک ڈائیگرام بتا دی ہے جس میں یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ ماڈل کا مطلب کیا ہے. یعنی 3 پروسیسز میں نے دکھائے ہیں, P1, P2, P3. P1 کے اندر ایک ہی تھریڈ ہے یوزر لیول پہ اور کرنل لیول پہ بھی ایک ہی تھریڈ ہے. P2 میں 2 یوزر لیول تھریڈز ہیں اور کرنل میں کورسپونڈنگلی 2 کرنل لیول تھریڈز ہوں گے. P3 میں 4 تھریڈز ہیں, ایک تھریڈ کے لیے ہمیں کورسپونڈنگلی ایک کرنل لیول تھریڈ ملا ہوا ہے اور دوسرے جو باقی 3 تھریڈز ہیں یوزر لیول پہ کورسپونڈنگ ٹو دوز 3 یوزر لیول تھریڈز دیر آر 2 کرنل لیول تھریڈز. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کیس میں ہمیں ٹرو کنکرنسی نہیں مل رہی ہوگی ریگارڈلیس آف ویدر وی ہیو مینی underlying CPUs which can handle these 4 user level threads. اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سولیرس 2 کا ماڈل دیکھتے ہیں کہ وہ ان سارے ماڈلز میں کس کے اوپر based on which of these 3 models is the Solaris threads model built. تو اس کی اگر اگلی سلائڈ میں آپ دیکھیں تو سولیرس میں 3 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے تھریڈز, ایک ہوتا ہے لائٹ ویٹ پروسیس جس کو LWP ہم کہتے ہیں, اور ایک پروسیسز ہوتے ہیں. سو یوزر لیول پہ ایک پروسیس ہوگا, اس کے اندر کئی یوزر لیول تھریڈز ہو سکتے ہیں, اینڈ فار ایوری یوزر لیول تھریڈ دیر مسٹ بی اے لائٹ ویٹ پروسیس. تو اس کی ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں سلائڈ میں کہ جیسے ایٹ لیسٹ 1 لائٹ ویٹ پروسیس پر پروسیس ٹو الاؤ اے یوزر تھریڈ ٹو ٹاک ٹو دا کرنل. یعنی ہر پروسیس کو ایٹ لیسٹ ایک لائٹ ویٹ پروسیس اسائن کیا جاتا ہے تاکہ کوئی تھریڈ اس پروسیس میں کرنل سے کمیونیکیٹ کر لے, یعنی کسی کرنل تھریڈ سے کمیونیکیٹ کر لے. اچھا یوزر لیول تھریڈز جو ہیں دیز آر سوئچڈ اینڈ اسکیڈولڈ امنگ لائٹ ویٹ پروسیسز وداؤٹ کرنلز نالج. یعنی لائٹ ویٹ پروسیس جو ہے یہ انٹریکٹ کرتا ہے یوزر لیول تھریڈز کے ساتھ, اور اگر کسی یوزر لیول تھریڈ نے کسی کرنل تھریڈ سے کمیونیکیٹ کرنی ہے مے بی بائی میکنگ اے سسٹم کال سچ ایز دا ریڈ سسٹم کال, تو وہ لائٹ ویٹ پروسیس کے تھرو جائے گی. اچھا اگلے پیج پہ دیکھ لیں, ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ادھر بھی ہے کہ 1 کرنل تھریڈ پر لائٹ ویٹ پروسیس اینڈ سم کرنل تھریڈز ہیو نو لائٹ ویٹ پروسیس, میننگ کہ ہر کرنل لیول تھریڈ کے لیے ایک لائٹ ویٹ پروسیس ہونا چاہیے جو کہ الاؤ کرتا ہے کمیونیکیشن آف اے یوزر لیول پروسیس ٹو دس کرنل لیول تھریڈ. لیکن کئی کرنل لیول تھریڈز ہیں جن کے کورسپونڈنگلی کوئی لائٹ ویٹ پروسیس نہیں ہوگا. اچھا دیکھ لیجیے ذرا کہ کرنل لیول تھریڈ کس لیے یوز ہوتے ہیں. مثلا یہ ہے کہ ایک یوزر لیول تھریڈ نے ایک سسٹم کال کی تو تھرو دا لائٹ ویٹ پروسیس کرنل کوڈ ایکسیکیوٹ ہوگا ٹو سرو دس سسٹم کال. مثلا ریڈ سسٹم کال اگر کی ہے تو کرنل لیول تھریڈ یا کرنل کوڈ وہ ایکسیکیوٹ ہوگا جس نے ریڈ سسٹم کال کو سرو کرنا ہے, یعنی فائل کو کسی ڈسک سے ریڈ کرنا ہے یا کسی فائفو کو ریڈ کرنا ہے اینڈ سو آن. اچھا کئی تھریڈز کرنل میں ایسے ہوں گے جو کہ یوزر لیول پروسیس یا تھریڈ انووک نہیں کرے گا. اس کی 2 ایگزامپلز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کہ اگر جب کلاک انٹرپٹ آتی ہے تو یہ کسی یوزر لیول پروسیس سے یا یوزر لیول تھریڈ سے کوئی ریکویسٹ نہیں آ رہی کرنل کو. سو اس لیے یہ پیس آف کوڈ جو ہے, یہ تھریڈ جو ہے کرنل کا,
اس کے کورسپونڈنگ کوئی لائٹ ویٹ پروسیس نہیں ہوگا. سو دا سروس روٹین ٹو سرو اے کلاک انٹرپٹ، اس کے لیے اس کرنل لیول تھریڈ کے لیے کوئی لائٹ ویٹ پروسیس نہیں ہوگا. اسی طرح جو اسکیجولر ہے، آلدو کہ اس کے کئی ریزنس ہیں اسکیجولر کے انووک ہونے کے، لیکن ایکسپلسٹلی کوئی یوزر لیول تھریڈ ایسی ریکویسٹ نہیں بھیجتا کہ جس اسکیجولر کو آپ انووک کر دیں. تو اس لیے اسکیجولر کا جو تھریڈ ہے یہ بھی ایسا کرنل لیول تھریڈ ہے جس کے کورسپونڈنگ کوئی لائٹ ویٹ پروسیس نہیں ہوگا. اچھا، یہ سولیرس کا جنرل کانسیپٹ ہے کہ تھریڈز کتنے لیول پہ سپورٹ ہوتے ہیں. لائٹ ویٹ پروسیس جو ہے اٹ الاؤز اے یوزر لیول تھریڈ ٹو کمیونیکیٹ ود اے کرنل لیول تھریڈ. اگلی ڈائیگرام میں اگلی سلائڈ میں ہم دیکھ لیتے ہیں ڈائیگرام جو کہ اس کو آپ کو ان ٹرمز آف اے پکچر بتا دے گا کہ سولیرس میں جو تھریڈز ہیں یہ کس طرح سپورٹ ہوتے ہیں یا کس طرح کے تھریڈز ہوتے ہیں. تو اگلی سلائڈ یہ جو ایسے نظر آپ کو آ رہی ہوگی کہ 3 پروسیسز ہیں جن کو ہم نے ٹاسک 1، ٹاسک 2 اور ٹاسک 3 کہا ہے. ٹاسک 1 میں 3 یوزر لیول تھریڈز ہیں. ایک جو رائٹ سائڈ پہ جو یوزر لیول تھریڈ ہے اس کو ایک لائٹ ویٹ پروسیس ملا ہوا ہے وچ الاؤز دس یوزر لیول تھریڈ ٹو کمیونیکیٹ ود دا کرنل لیول تھریڈ. ٹاسک 1 میں 2 اور یوزر لیول تھریڈ ہیں جو کہ بائیں طرف ہیں 2. ان دونوں کے لیے ایک لائٹ ویٹ پروسیس ایلوکیٹ کیا گیا ہے اور یہ لائٹ ویٹ پروسیس اٹ الاؤز دیز 2 یوزر لیول تھریڈز ٹو کمیونیکیٹ ود اے کرنل لیول تھریڈ. ٹاسک 2 میں دیر از اونلی 1 یوزر لیول تھریڈ، دیر فور 1 لائٹ ویٹ پروسیس از ایلوکیٹڈ ٹو دس تھریڈ اور یہ الاؤ کرتا ہے اس تھریڈ کو ٹو ٹاک ٹو اے کرنل لیول تھریڈ. ٹاسک 3 میں 6 یوزر لیول تھریڈز ہیں. 3 کے لیے 2 لائٹ ویٹ پروسیسز ایلوکیٹ کیے گئے ہیں اور 2 کے لیے 1 لائٹ ویٹ پروسیس فار ایوری ون آف دیز 2 تھریڈز. اچھا، یہ تو ہوگی بات سولیرس کے تھریڈز کی. اگلی سلائیڈ میں ہم بات شروع کریں گے پی تھریڈز کی. اچھا، پی تھریڈز کی جو اسٹینڈرڈ ہے یہ پوزکس کا ایک اسٹینڈرڈ ہے. پوزکس ہے پورٹیبل آپریٹنگ سسٹم انٹرفیس، یہ ایک اسٹینڈرڈ ہے آپریٹنگ سسٹمز کے لیے. اس میں ایک جو سب اسٹینڈرڈ ہے وہ ہے پی تھریڈز کا. تو اس کی انفارمیشن ذرا سلائڈ میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پوزکس اسٹینڈرڈ وچ از IEEE 10003.1c دس از این API فار تھریڈ کریشن، ٹرمینیشن اینڈ سنکرونائزیشن. یعنی یہ یوزر لیول تھریڈز کریٹ کرنے کی، ان کو ٹرمینیٹ کرنے کی، ان میں مختلف طرح کی سنکرونائزیشن کرنے کی جو اسٹینڈرڈ ہے اس کو پوزکس میں جو اسٹینڈرڈ ہے اس کو پی تھریڈز کہتے ہیں. اچھا، یہ دس API اسپیسیفائز دا بہیویئر آف اے تھریڈ لائبریری، امپلیمنٹیشن از اپ ٹو دا ڈیولپر آف دا لائبریری. یعنی یہ اسٹینڈرڈ بتاتا ہے کہ مختلف طرح کے آپریشنز جب کسی پروسیس میں کرنے ہیں ٹو پرہیپس کریٹ اے تھریڈ، ٹو ٹرمینیٹ اے تھریڈ، ٹو الاؤ ملٹیپل تھریڈس ٹو سنکرونائز آن اے پرٹیکولر ایونٹ. اس کی ڈیٹیل ہم دیکھیں گے چیپٹر 7 میں جب ہم بات کریں گے پروسیس سنکرونائزیشن کی. تو یہ ڈیٹیل بتاتا ہے یہ اسٹینڈرڈ کہ کرنا کیا ہے، وہ کس طرح کیا جاتا ہے. وہ ایکچوئل امپلیمنٹیشن ڈپینڈنٹ ہوگا کہ کوئی جو ڈیولپرز ہیں وہ اسٹینڈرڈ کو کس طرح امپلیمنٹ کرتے ہیں. بٹ یہ اسٹینڈرڈ بتا دیتا ہے کہ کس طرح کیسے ایونٹس ہوں گے جو وچ ہیو ٹو ٹیک پلیس ان آرڈر ٹو implement a particular operation on thread such as creation of a thread. اور یہ جو لائبریری ہے دس از ویری کامنلی اویلیبل آن یونکس اینڈ لینکس آپریٹنگ سسٹمس. اب ہم کریں گے کہ 2-3 لائبریری کالس بلونگنگ ٹو دا پی تھریڈز لائبریری ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. اینڈ ٹو بگن ود وی آر گوئنگ ٹو لک ایٹ کال وچ وڈ الاؤ اس ٹو کریٹ اے تھریڈ. تو اس کا نام ہے پی تھریڈ انڈرسکور کریٹ. اس کا ذرا اگلی سلائڈ میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا سینٹیکس کیا ہے، اس کے پیرامیٹرز کیا ہوں گے، ان پیرامیٹرز کی کیا کیا ویلیوز ہو سکتی ہیں. اور جب یہ پی تھریڈ انڈرسکور کریٹ فنکشن ختم کرتا ہے وین اٹ ریٹرنز واٹ ڈز اٹ ریٹرن. تو دیکھتے ہیں جیسے آپ سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کے 4 آرگومنٹس ہیں. پہلا آرگومنٹ ہے اٹس اے پوائنٹر ٹو پی تھریڈ انڈرسکور ٹی. یہ آرگومنٹ it would be a pointer to a variable in which thread ID for the newly created thread is going to be stored. So یہ پہلے آرگومنٹ میں thread ID اسٹور کر دیا جائے گا. دوسرا آرگومنٹ ہے const p thread underscore attr underscore t pointer attr. یعنی attr is a pointer to the given type and it's a constant
میننگ کہ اس کی ویلیو جو ہے چینج نہیں کی جا سکتی. ناؤ دس دا سیکنڈ ایٹریبیوٹ اٹ از یوز ٹو assign specific attributes to the thread which is going to be created. کوئی تو ڈیفالٹ ایٹریبیوٹس ہوں گے تھریڈ کے, لیکن اگر آپ اسپیسیفک ایٹریبیوٹس دینا چاہیں کسی تھریڈ کو تو آپ اس سیکنڈ آرگومنٹ کے تھرو اس کو دے سکتے ہیں. اچھا, ابھی ہم دیکھیں گے کہ کس واٹ ڈو وی مین بائی ایٹریبیوٹس آف اے تھریڈ. تیسرا آرگومنٹ ہے وائڈ پوائنٹر, پوائنٹر روٹین, اور اس کے آرگومنٹس ہیں وائڈ پوائنٹر. یعنی یہ ایک فنکشن کا نام ہوگا جس کے کوڈ کو آپ نے تھریڈ بنا دینا ہے. اور آخری آرگومنٹ ہے آرگ پوائنٹر آرگ, جو کہ which allows you to pass any arguments to this function which becomes a thread. To summarize then, اس کے 4 آرگومنٹس ہیں پی تھریڈ انڈرسکور کریٹ کے. پہلا آرگومنٹ میں تھریڈ آئی ڈی جائے گا اگر تھریڈ کریٹ ہو جاتا ہے. دوسرے آرگومنٹ کو ہم یوز کرتے ہیں ٹو پیس اسپیسیفک ایٹریبیوٹس فار دا تھریڈ وچ از ٹو بی کریٹڈ. تیسرا ہے فنکشن کا ایڈریس جس کو ہم نے تھریڈ بنانا ہے. اور چوتھا آرگومنٹ ہے جو کہ فنکشن کے آرگومنٹس ہوں گے. اچھا, اگلی سلائڈ میں ہم دیکھتے ہیں 4 جو ہمارے آرگومنٹس ہیں, ان کی ڈسکرپشن میں نے دے دی. جو ایٹریبیوٹس کا آرگومنٹ ہے اس میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ کس طرح کے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں ایک تھریڈ کے. سارے ایٹریبیوٹس کی تو بات نہیں میں کروں گا, بٹ دیر آر سم ایٹریبیوٹس وچ شوڈ بی آبویس. مثلا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تھریڈ میں اپنا سی پی یو اسٹیٹ ہوتی ہے تھریڈ کی, اپنا اسٹیک ہوتا ہے. سو جو ایٹریبیوٹس ایک تھریڈ کے ہوں گے ان میں 2-3 چیزیں اس طرح کی ہو سکتی ہیں کہ مثلا اسٹیک کا سائز کیا ہے اس تھریڈ کا, یہ اسٹیک میموری میں ہے کدھر, سو پوائنٹر ٹو دا اسٹارٹنگ ایڈریس آف دا تھریڈ. آیا یہ تھریڈ جو ہے یہ اس کو کوئی اور تھریڈ جوائن کر سکتا ہے, میننگ از اٹ اے جوائنیبل تھریڈ. جوائنیبل تھریڈ کا مطلب یہ ہے کہ کین اندر تھریڈ ویٹ فار دس تھریڈ ٹو ٹرمینیٹ اینڈ دین دا سیکنڈ تھریڈ وڈ میک پروگرس. سو اس کا مطلب کہ ایک تھریڈ جو ہے وہ رن آپ نے کریٹ کیا, اگر یہ جوائنیبل ہوگا تو کوئی اور تھریڈ جو ہے اس تھریڈ کے ختم ہونے کا ویٹ کر سکتا ہے. جسٹ لائک آفٹر فورکنگ اے پروسیس the parent process can wait for the termination of this child by using the wait system call. ٹھیک ہے, سو ایک ایٹریبیوٹ ہو سکتا ہے کہ یہ آیا یہ تھریڈ جوائنیبل ہے یا نہیں. اگر جوائنیبل نہیں ہے, میننگ نو ادر تھریڈ کین ویٹ فار اٹس ٹرمینیشن, تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ڈیٹیچڈ تھریڈ ہے. سو اندر ایٹریبیوٹ فار اے تھریڈ کوڈ بی ڈیٹیچڈ تھریڈ, میننگ کہ یہ کریٹ ہو کے تو رن کر رہا ہے ایز اف اٹ از اے بیک گراؤنڈ پروسیس سارٹ آف اے تھریڈ. سو یہ بیک گراؤنڈ تھریڈ ہے, اس پہ کوئی اور تھریڈ جوائن نہیں کر سکتا. سو ٹو ریکیپ دا ایٹریبیوٹس کہ فار ایگزامپل اسٹیک کا کیا سائز ہوگا اس تھریڈ کے لیے, اسٹیک کا ایڈریس کیا ہوگا یعنی کہاں سے اسٹیک شروع ہوگا, تھریڈ کیا جوائنیبل ہے یا ڈیٹیچڈ ہے, پرائیورٹی کیا ہے تھریڈ کی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں اگلی سلائیڈ میں کہ پی تھریڈ جب کریٹ ہوتا ہے, جب کمپلیٹ ہوتا ہے, تو اگر تو پی تھریڈ فیل ہو جائے تو یہ ایک ویلو ریٹرن کرے گا انڈیکیٹنگ ایز ٹو واٹ دا ایرر از. اگر تو تھریڈ کریٹ ہو جاتا ہے تو ان دا فرسٹ آرگومنٹ آف پی تھریڈ کریٹ دا تھریڈ آئی ڈی از گوئنگ ٹو بی اسٹورڈ. اف پی تھریڈ انڈرسکور کریٹ فیلز اٹ از گوئنگ ٹو ریٹرن دا کورسپونڈنگ ایرر میسج. تو 3 طرح کے ایرر میسجز ہیں جو کہ یہ ریٹرن کر سکتا ہے. ایک ہے ای اگین, یہ ایرر میسج ریٹرن کرے گا P thread create when the system imposed limit on the total number of threads in a process has exceeded. یعنی ایک پروسیس ایک تھریڈ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن سسٹم نے امپوز کی ہوئی ہے ایک لمٹ کے کتنے تھریڈز ایک پروسیس کریٹ کر سکتا ہے, اینڈ دیٹ لمٹ ہیز آلریڈی ریچڈ. سو یہ پروسیس ایک اور تھریڈ نہیں کریٹ کر سکتا. یا یہ ہے کہ فار ایگزامپل لائٹ ویٹ پروسیسز اتنے زیادہ سسٹم کریٹ کر چکا ہے کہ اور وہ کریٹ نہیں کر سکتا. تو ان دیز کیسز the P thread create is going to fail and E again error message is going to be returned by the function. ایک اور ریزن P thread کے فیل ہونے کی یہ ہو سکتی ہے, جیسے اگلی سلائڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایٹریبیوٹ کی ویلیو آپ نے اسپیسیفائی کی ہوئی ہے ایز دا سیکنڈ آرگومنٹ ٹو P thread create, یہ انویلڈ ہے. سو دین اگین P thread create is going to fail. تیسری ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ میموری اویلیبل نہیں ہے جس پہ تھریڈ کریٹ کیا جائے.
Remember کہ a thread runs, executes within the address space of a process, لیکن اس کے کریٹ کرنے کے لیے ہمیں کچھ ریسورسز کی ضرورت ہوگی. مثلا اس کا اپنا اسٹیک ہوگا, اینڈ مے بی دا سسٹم ڈزنٹ ہیو انف اسپیس ٹو کریٹ دا اسٹیک فار دس تھریڈ, اینڈ ان دس کیس دس از گوئنگ ٹو فیل. اچھا, اب ایرر ہینڈلنگ آپ نے کیسے کرنی ہے فار ان پی تھریڈس؟ بیسیکلی اسٹینڈرڈ پروسیجر جو یونکس پروسیسز کے لیے یوز ہوتا ہے کہ انکلوڈ کر لیں ایرر نو ڈاٹ ایچ, اور پھر تھریڈ ایرر ہینڈلنگ کوڈ آپ ان ٹرمز آف مے بی اے فنکشن کال یا ان ٹرمز آف سیکوینس آف اسٹیٹمنٹس آپ رکھ سکتے ہیں ٹو ہینڈل ایررز ان تھریڈس. اچھا, اگلی ہم سلائڈ میں دیکھیں گے کہ پی تھریڈ لائبریری کی ایک اور کال ہے وچ الاؤز اے تھریڈ ٹو ویٹ فار اندر تھریڈ ود ان دا سیم پروسیس ایڈریس اسپیس, اور اس کال کو ہم کہتے ہیں پی تھریڈ انڈرسکور جوائن. اس کے آرگومنٹس اگر آپ دیکھیں تو دو آرگومنٹس ہیں. پہلا آرگومنٹ آپ کو بتاتا ہے کہ کس تھریڈ کے لیے آپ ویٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کا تھریڈ کا آئی ڈی آپ دیں گے. دوسرا آرگومنٹ ہے کہ جب تھریڈ وہ ٹرمینیٹ ہوگا تو کوئی اسٹیٹس ریٹرن کرے گا, اور وہ اسٹیٹس کہاں اسٹور ہوگا, دس ول گو انٹو دا سیکنڈ آرگومنٹ. اس میں یہ امپورٹنٹ چیز ہے, جیسے اگلی سلائڈ میں نے دکھایا ہوا ہے کہ یو کین ناٹ جوائن ود اے ڈیٹیچڈ تھریڈ, اور اس کی میں نے بات کی تھی, یعنی اف اے تھریڈ ہیز این ایٹریبیوٹ وچ از ڈیٹیچڈ دین یو کین ناٹ ویٹ فار سچ اے تھریڈ. دوسرا یہ کہ یو کین اونلی جوائن ود تھریڈس ان دا سیم پروسیس ایڈریس اسپیس. یہ نہیں ہو سکتا کہ پروسیس پی میں ایک تھریڈ ہے وچ از ویٹنگ فار termination of a thread in another process. This is not allowed. So you always interact with threads within the same process address space. اچھا, اگر ملٹیپل پروسیسز جوائن کرنا چاہیں کسی تھریڈ کے ساتھ obviously within the same address space, they can do that by using the pthread underscore join library call. لیکن جب ملٹیپل تھریڈز ویٹ کر رہے ہیں ایک تھریڈ کے لیے, تو جب وہ تھریڈ ٹرمینیٹ کرتا ہے تو ایک ان میں سے جو تھریڈ ہے وچ از ٹرائنگ ٹو جوائن ود دس اور ویٹنگ فار دس ٹرمینیٹنگ تھریڈ, ایک تو ریٹرن کر لے گا پی تھریڈ جوائن کے ساتھ سکسیسفلی, اور جو ٹرمینیٹنگ تھریڈ کا اسٹیٹس اس کو ریٹرن ہو جائے گا ان دا سیکنڈ آرگومنٹ آف پی تھریڈ انڈرسکور جوائن. باقی جو تھریڈز ہیں جو کہ جوائن کر رہے تھے دے آر گوئنگ ٹو ریٹرن, اور ایرر ان کو ملے گا, دے آر گوئنگ ٹو ریٹرن این ایرر میسج کہ اس آئی ڈی کا تھریڈ جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. سو ملٹیپل تھریڈز جوائن کر سکتے ہیں ایک تھریڈ کے ٹرمینیٹ ہونے کے لیے, یعنی ویٹ کر سکتے ہیں اس تھریڈ کے ٹرمینیٹ ہونے کے لیے, لیکن جب وہ تھریڈ ٹرمینیٹ ہوگا تو ایک سکسیسفل ریٹرن کرے گا جوائن سے, باقی ایرر ریٹرن کریں گے. اچھا, اگلی سلائڈ میں آپ دیکھیں تو میں نے ڈسکس کیا ہوا ہے کہ تھریڈ ٹرمینیٹ کیسے کر سکتا ہے. تھریڈ کے ٹرمینیٹ ہونے کی 3 ریزنس ہو سکتی ہیں. ایک ریزن تو یہ ہے کہ جو مین تھریڈ ہے جس نے اس تھریڈ کو کریٹ کیا تھا وہ ٹرمینیٹ ہو گیا. If that happens, then all of the threads within the same process address space are going to terminate. So main thread terminate ہو گئے تو thread بھی terminate ہو جائیں گے. دوسرا یہ کہ ایک تھریڈ نے اگر ریٹرن کال یوز کر لی ہے تو that thread is going to terminate. تیسرا یہ ہے کہ ایک تھریڈ اسپیسیفکلی پی تھریڈ لائبریری کی ایک کال یوز کر کے پی تھریڈ انڈرسکور ایکسٹ یوز کر کے اپنے آپ کو ٹرمینیٹ کرا سکتا ہے. اور پی تھریڈ ایکسٹ کو ایک آرگومنٹ چاہتا ہے وچ از دا اسٹیٹس ٹو بی پاس ٹو ا جوائننگ تھریڈ, ا تھریڈ وچ از ویٹنگ فار دس تھریڈ, اور یہ اسٹیٹس جو ہے اس تھریڈ کی پی تھریڈ انڈرسکور جوائن کال کے سیکنڈ آرگومنٹ میں اسٹور ہو جائے گا, جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا. اچھا, آپ سلائڈ میں دیکھتے ہیں کہ جو ویلو ریٹرن کرتا ہے دس پرٹیکولر کال پی تھریڈ ایکسٹ, اٹ ریٹرنز ویلو پوائنٹڈ ٹو بائی دا آرگومنٹ وچ از پاس ٹو اٹ. اور یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ جو جوائن کر رہا ہے کوئی تھریڈ اس تھریڈ کے ساتھ اس کو مل جائے گی. لیکن اگر یہ تھریڈ جو ایکسٹ کر رہے ہیں بائی یوزنگ پی تھریڈ انڈرسکور ایکسٹ یہ ڈیٹیچڈ تھریڈ تھا تو کسی جوائننگ تھریڈ کو یہ ویلو نہیں ملے گی. اچھا, اگلی سلائڈ میں اب ہم ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں اگلی 2 سلائڈز میں کہ کس طرح یہ کالز کو ہم یوز کر کے ایک پروسیس میں ایک تھریڈ کریٹ کر سکتے ہیں بائی یوزنگ دا پی تھریڈ کریٹ لائبریری کال ان دا پی تھریڈز لائبریری. سو اسینشلی اس پروسیس میں 2 تھریڈز رن کریں گے. ایک تو مین فنکشن جب ایکسیکیوٹ ہوگا تو جب وہ پی تھریڈ کریٹ کا فنکشن یوز کر کے ایک اور تھریڈ کریٹ کرے گا تو 2 تھریڈز کنکرنٹلی رن کرنا شروع کر دیں گے. اور اگر وقت بچا تو ہم ایک اور
پیس آف کوڈ دیکھ لیں گے جس میں 6 تھریڈز کریٹ کریں گے ہم. اچھا تھریڈ کرے گا کیا؟ جب یہ پروسیس رن کرے گا یہ ایک تھریڈ کریٹ کرے گا اور وہ تھریڈ ایک میسج ڈسپلے کر دے گا, سم سارٹ آف اے گریٹنگ آن دا اسکرین. تو دیکھتے ہیں سلائیڈ میں کہ یہ کوڈ کس طرح اسٹرکچر ہوا ہے, پھر اس کے سیمینٹکس دیکھ لیں گے. تو ایک بات جو امپورٹنٹ ہے آپ نوٹ کریں کہ ایٹ دا ٹاپ دا تھرڈ لائن would show you that you have to include the pthread.h header file in order for you to be able to use the pthread library functions. اور پروٹوٹائپ ہم نے دیا ہوا ہے یہ فنکشن کا which would become a thread. So یہ جو تھریڈ فنکشن کا نام ہے وہ ہے my thread function. اچھا مین فنکشن میں آپ دیکھیں تو ہم نے ایک ڈکلیئر کیا ویریبل a thread of type pthread_t. تو اس ویریبل میں a thread میں تھریڈ آئی ڈی جائے گا جب یہ کوئی تھریڈ کریٹ ہوگا اور اس کو اگر یہ ہم ویریبل ایز اے فرسٹ آرگومنٹ پاس کر دیں. تو نیکسٹ لائن آپ میں دیکھیں گے آپ کے pthread_create لائبریری فنکشن ہم نے یوز کی ہے. اس میں پہلا آرگومنٹ ہے ایڈریس آف دس ویریبل اے تھریڈ. ایٹریبیوٹس کو ہم نے نل دے دیا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پی تھریڈس کو ہم بتا رہے ہیں, پی تھریڈ لائبریری کو ہم بتا رہے ہیں کہ ڈیفالٹ ایٹریبیوٹس آپ دے دیں اس تھریڈ کو. تیسرا آرگومنٹ ہے مائی تھریڈ فنکشن یعنی ایڈریس آف دس فنکشن, یعنی یہ فنکشن اس میں جو بھی کوڈ ہوگا وہ تھریڈ بن جائے گا. اور آخر میں ہم کہہ رہے ہیں نل وچ مینس کہ اس فنکشن کے لیے مائی تھریڈ فنکشن کے لیے آرگومنٹس کوئی بھی نہیں پاس کر رہے ہم. سو جب یہ پی تھریڈ کریٹ ریٹرن کرے گا اینڈ اسیومنگ دیٹ اٹ از سکسیسفل it is going to return the thread ID of this thread in our thread variable. اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ 2 تھریڈز رن کر رہے ہیں. مین تھریڈ رن کر رہے ہیں, یہ اس نے تھریڈ کریٹ کر دیا ہے جس کا آئی ڈی ہے آر تھریڈ ویریبل میں, تو 2 تھریڈ رن کر رہے ہیں. اب مین تھریڈ کیا کر رہے ہیں, کوڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ پی تھریڈ انڈرسکور جوائن یوز کر کے اس تھریڈ کو جوائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی جب یہ تھریڈ ٹرمینیٹ کرے تب تک یہ مین تھریڈ ویٹ کرے گا, اور جب یہ ٹرمینیٹ کرے گا تو اس کا ایکسٹ اسٹیٹس مین کے تھریڈ کو مل جائے گا اینڈ دین دا مین از گوئنگ ٹو کنٹینیو ایکسیکیوٹنگ دا ریمیننگ کوڈ. تو پی تھریڈ جوائن یوز کر کے مین ویٹ کر رہا ہے آر تھریڈ کے لیے, اور دوسرا آرگومنٹ اس نے نل دے دیا. اس نے کہا کہ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان گیٹنگ دا ریٹرن اسٹیٹس آف دا ٹرمینیٹنگ تھریڈ. اور جب یہ تھریڈ اس وقت تک یہاں ویٹ کرتا رہے گا, اٹ از گوئنگ ٹو بی بلاکڈ آن دس کال انٹل دا تھریڈ وچ از جسٹ ٹرمینیٹس. اس کے بعد مین جو ہے یہ ایرر میسج ڈسپلے کر دے گا ایگزٹنگ دا مین فنکشن, اور یہ ریٹرن کر جائے گا. اچھا اگلی سلائڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو تھریڈ فنکشن ہے مائی تھریڈ فنکشن یہ کیا کرتا ہے. ویری سمپل فنکشن ایز یو کین سی کہ اس میں ایک پرنٹ ایف ہے اینڈ دین اٹ ریٹرنز نل. پرنٹ ایف میں کیا کرتا ہے, ہیلو ورلڈ دا تھریڈڈ ورژن. سو یہ جو ہم نے پروگرام لکھا ہے دس از دا تھریڈڈ ورژن آف اے ویری سمپل سی پروگرام ان وچ یو سمپلی ڈسپلے اے میسج کالڈ ہیلو ورلڈ. اچھا یہ تھریڈ فنکشن جو ہے اس میں اس پرنٹ ایف کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اٹ از ریٹرن نل, یعنی یہ تھریڈ ٹرمینیٹ ہوگا جب یہ ریٹرن اسٹیٹمنٹ ایکسیکیوٹ کرے گی. اس سلائڈ کے نیچے جو چند لائنز ہیں اس میں نے دکھا دیا کہ کس طرح how would we compile this C program. تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس سلائڈ میں کہ جی سی سی اگر کمپائلر ہم یوز کرتے ہیں تو اس کی ہم نے فائل کا نام دے دیا. لیٹ سپوز دا ایکسیکیوٹیبل واز ان hello.c. اس کو ہم نے کمپائلر کو ہم نے کہا کہ اس کا جو ایکسیکیوٹیبل ہے وہ ہیلو فائل میں ہوگا. اور آخری 2 جو آپ ورڈز دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے -l آپشن یوز کر کے پی تھریڈ کی لائبریری کو اسپیسیفکلی ایکسپلسٹلی لنک کروانا ہے اپنے پروگرام کے ساتھ. اچھا یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کمپائل کریں گے ایک سی پروگرام کو جس میں آپ نے پی تھریڈ لائبریری کے فنکشنز یوز کیے ہیں تو ایکسپلسٹلی پی تھریڈ لائبریری کو لنک کروانا پڑے گا ود دا کمپائلر کمانڈ. تو 2 چیزیں کرنی پڑتی ہیں. ایک تو یہ کہ انکلوڈ کریں pthread.h ہیڈر فائل اپنے پروگرام میں. دوسرا یہ کہ کمپائلر کمانڈ کے ساتھ آپ نے ایکسپلسٹلی اسپیسیفائی کرنا ہے کہ پی تھریڈ لائبریری کو لنک کریں میرے ایکسیکیوٹیبل میرے آبجیکٹ فائل کے ساتھ. ٹھیک ہے.
اور تیسرا آپ نے یہ بات کرنی ہے، جیسے آپ نے کمانڈ لائن میں دیکھا ہوگا کہ ایک میکرو آپ کمانڈ لائن سے دے رہے ہیں، -D آپشن کے ساتھ _ری انٹرنٹ کے نام کا میکرو ہے. سو کمانڈ لائن کمپائلر کی آپ کے سامنے ہے کہ GCC، اس کے بعد سی فائل کا نام آپ نے دینا ہے، اس کے بعد اگر آپ یوز کرنا چاہیں کہ جی میرا ایکسیکیوٹیبل ایک پرٹیکولر فائل میں جائے تو -O آپشن یوز کر لیں. لیکن آپ نے پی تھریڈ کی لائبریری کو ایکسپلسٹلی لنک کروانا ہے ود -L پی تھریڈ، اس کے بعد اسپیس، پھر -D _ ری انٹرنٹ. یہ جب آپ کر لیں گے، رن کریں گے اس کمانڈ کو، تو آپ کا ایکسیکیوٹیبل ہیلو فائل میں ہوگا ان یور کرنٹ ڈائریکٹری. ہیلو کو ٹائپ کر کے یا /hello ٹائپ کر کے انٹر کی کو ہٹ کریں تو آپ کا پروگرام کی آؤٹ پٹ آ جائے گی. تو پروگرام آؤٹ پٹ کا آرڈر کیا ہوگا، دس از امپورٹنٹ. اب یاد کریں کہ جو مین فنکشن ہے اس میں اس نے پہلے تھریڈ کریٹ کی ہے. تھریڈ جب رن کرے گا تو وہ ڈسپلے کرے گا میسج ہیلو ورلڈ .. دا تھریڈڈ ورژن. اور جب وہ تھریڈ رن کر رہا ہوگا تو پی جو مین تھریڈ ہے وہ ویٹ کر رہا ہوگا اس تھریڈ کے ٹرمینیٹ کرنے کے لیے بائی یوزنگ دا پی تھریڈ _ جوائن کال. تو پہلے اس تھریڈ کے جو آؤٹ پٹ ہے وہ اسکرین پہ ڈسپلے ہوگی. جب یہ تھریڈ ٹرمینیٹ کر جائے گا، کنٹرول واپس مین میں آ جائے گا، مین جوائن سے باہر آ جائے گا، اینڈ دین اٹس گوئنگ ٹو ڈسپلے اے میسج اینڈ اٹس گوئنگ ٹو ٹرمینیٹ. سو آرڈر آف آؤٹ پٹ ہوگا پی تھریڈ کا میسج فالوڈ بائی دا مین تھریڈ میسج، اینڈ دیٹس آل. اب اگلی سلائڈ میں دیکھ لیتے ہیں کہ بیسیکلی وی آر گوئنگ ٹو ریکیپ دا لیکچر کہ آج ہم نے لیکچر میں کیا باتیں کی. پرائمریلی اگر آپ دیکھیں تو ہم نے سنگل اور ملٹی تھریڈڈ پروسیسز کی بات کی کہ سنگل تھریڈڈ پروسیس میں ایک تھریڈ آف کنٹرول ہوتا ہے جو کہ سارے اسٹیٹمنٹ، سارے لائنز آف کوڈ ان دا وچ ایکسیکیوٹس آل الاؤز ایکسیکیوشن آف آل لائنز آف کوڈ ان دیٹ پروسیس. ملٹی تھریڈڈ میں یہ ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو یوز اے کال آف سم سارٹ، مے بی اے سسٹم کال اور مے بی اے لائبریری کال ٹو کریٹ اے تھریڈ corresponding to a piece of code in your process, or a piece of code typically would be a function. تو جب آپ وہ کر لیتے ہیں تو ایک پروسیس میں ملٹیپل تھریڈز آف کنٹرول رن کر رہے ہوتے ہیں. مین تھریڈ میں مین تھریڈ آپ کا ایکسیکیوٹ کر رہا ہوگا، ایک اور تھریڈ میں بھی T1 ایکسیکیوٹ کر رہا ہوگا، T2 ایکسیکیوٹ کر رہا ہوگا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ ہم نے بات کی. میں نے آپ کو ڈائیگرامز بتائیں کہ کس طرح یہ ویژولائز کر سکتے ہیں آپ processes with single threads and processes with multiple threads, and I showed you sample pieces of codes also. اس کے بعد ہم نے بات کی کہ تھریڈ کتنے ماڈلز ہیں which allow you to implement user level threads and attach them with kernel level threads. تو اس میں ہم نے کہا کہ 3 قسم کے ماڈلز ہیں. ایک ماڈل جو پہلا تھا وہ تھا کہ many user level threads and corresponding to them there is only a single kernel level thread. ایک اور ماڈل ہے کہ فار ایوری یوزر لیول تھریڈ دیر ول بی اے کرنل لیول تھریڈ. سو یہ 1-to-1 ماڈل ہے. اس میں نے کہا کہ ویل گیٹ کنکرنسی، فل کنکرنسی. کیا مطلب اس کا؟ کہ جب ایک یوزر لیول تھریڈ کریٹ ہوتا ہے اور ایک کورسپونڈنگ کرنل لیول تھریڈ کریٹ ہوتا ہے، اف وی ہیو کنکرنسی ان دا ہارڈ ویئر دین وی کین ایکسیکیوٹ دیز تھریڈز آن دس ہارڈ ویئر. یعنی اگر ایک مشین میں ملٹیپل سی پی یوز ہوں تو آپ کا تھریڈ جو ہے یوزر لیول وہ اس پہ رن کر رہا ہوگا. اگر ملٹیپل یوزر لیول تھریڈز ہیں اینڈ بیکاز دیر آر گوئنگ ٹو بی ملٹیپل کرنل لیول تھریڈز تو یہ یوزر لیول تھریڈز کو کنکرنٹلی ہم ایکسیکیوٹ کر رہے ہوں گے. تیسرا ماڈل ہے مینی ٹو مینی، یعنی کورسپونڈنگ ٹو مینی یوزر لیول تھریڈز دیر ول بی این ایکول اور اسمالر نمبر آف کرنل لیول تھریڈز. تو اس میں ہم نے کہا کہ ہمیں فل کنکرنسی نہیں ملے گی. اچھا، پھر ہم نے دیکھا کہ سولیرس کے تھریڈز کیسے امپلیمنٹ ہوتے ہیں، سولیرس میں یہ تھریڈڈ ماڈل کیسے امپلیمنٹ ہوا ہے. تو اس میں ہم نے کہا کہ سولیرس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں: یوزر لیول تھریڈز، لائٹ ویٹ پروسیسز اور پروسیسز. ایک پروسیس کے اندر یوزر لیول تھریڈز ہو سکتے ہیں اینڈ کورسپونڈنگ ٹو ایوری پروسیس دیر از ایٹ لیسٹ 1 لائٹ ویٹ پروسیس وچ الاؤز یوزر لیول تھریڈز ان اے پروسیس ٹو کمیونیکیٹ ود اے کرنل لیول تھریڈ. اور پھر ہم نے کہا کہ دیر آر کرنل لیول تھریڈز وچ ڈونٹ ہیو اے کورسپونڈنگ لائٹ ویٹ پروسیس، کیونکہ کئی کرنل لیول تھریڈز جو ہیں ان کو لائٹ ویٹ پروسیسز کے تھرو لنک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز دوز تھریڈز آر ناٹ گوئنگ ٹو بی انووکڈ بائی اے یوزر لیول تھریڈ.
ایگزامپل جس کی میں نے کہا کہ مثلا کلاک انٹرپٹ جب آتی ہے تو اس کو سروس کرنے کا کوڈ اٹ از ناٹ تھرو اے کال آف اینی سارٹ بائی اے یوزر لیول تھریڈ، تو اس کے لیے ہمیں لائٹ ویٹ پروسیس کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح اسکیجولر جب رن کرتا ہے اٹ ڈزنٹ رن بیکاز کرنل لیول یوزر لیول تھریڈ ایکسپلسٹلی سیز دیٹ رن اسکیجولر فار می. آخر میں ہم نے دیکھا کہ پی تھریڈ لائبریری کا اسٹینڈرڈ ایک ہے، اس میں ہم نے اس کی 3 کالز کو ڈسکس کیا، پی تھریڈ کریٹ، پی تھریڈ ایکسٹ اور پی تھریڈ جوائن، اور پھر ایک سیمپل کوڈ دیکھا کہ کس طرح اس لائبریری کا فنکشن یوز کر کے آپ ایک پروسیس میں 2 تھریڈ کریٹ کر لیتے ہیں، ایک مین تھریڈ اور ایک جو آپ نے اور ایڈیشنل تھریڈ کریٹ کیا. اینڈ دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دا کمپائلر کمانڈ وچ از نیڈیڈ ٹو کمپائل اٹ اینڈ رن اٹ. Then we saw the output of this program. This was your great day for you in many ways. Okay, this is perhaps the first time you have seen multi-threaded process. اب تھریڈ کا ٹاپک ہم نے ختم کر دیا ہے. وی مے کم بیک ٹو دس ان چیپٹر 7, لیکن اگلا ٹاپک جو ہم شروع کریں گے وہ ہوگا اسکیجولنگ الگورتھمس کا. All about scheduling algorithms in the next lecture and couple of lectures to follow. Until then, Assalamu alaikum.